الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما. فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ڈائبٹیز شوگر کی سمٹمز کو ڈسکس کیا، جس میں اسپیشلی ہم ڈسکس کر رہے تھے پولیڈپسیا، پولیجوریا اینڈ پولیفیجیا. میڈیکل ٹرمز ہی میں نے اس کو آسان لفظوں میں بتایا. فرسٹ آف آل پیاس کی شدت، دوسرا پیشاب کا زیادہ ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، اور تیسرا بھوک کا خوب لگنا. ان تینوں کو میں نے ڈیٹیل ڈسکس پچھلی ویڈیو میں کر لیا تھا. تو اب ہم اس کے اگلے سمٹمز کو اور کازز کی طرف جائیں گے. اوبیسٹی، اوور ویٹ ہونا بھی ایک کاز ہے ڈائبٹیز ہونے کی، شوگر ہونے کی. اوبیسٹی ود آؤٹ ٹرائنگ، کہ آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہی ویٹ لوز. تو اب ویٹ لاس جو ہے ود آؤٹ ٹرائنگ، آپ کوئی میڈیسن نہیں لے رہے، کوئی اس قسم کا مطلب ڈائٹنگ نہیں کر رہے، کیٹو پہ نہیں گئے ہوئے. کیٹو ڈائٹ اس پہ بھی کبھی ڈسکس ہوگی. تو آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے مگر آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہو رہا ہے، ویٹ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی کاز ہے ڈائبٹیز کی. مگر اس کی اور بھی بڑی ریزنز ہو سکتی ہیں. لیور ایشو ہو سکتا ہے، ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے، انڈوکرائنالوجی کے ایشو ہو سکتے ہیں آپ کو. اس کے بعد مال نیوٹریشن، ڈائٹری انٹیک آپ کا بڑا پور ہے، آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کڈنی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آٹو امیون ایشوز بھی آ سکتے ہیں آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. تو گو اوبیسٹی تو خیر کازز میں ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اب ہم نے اس کو کر لیا ویٹ کا ڈکریز ہونا، لوز ویٹ لاس. اس کے بعد بلر ویژن، کہ آپ کی بینائی جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتی، دھندلا پن آنے لگتا ہے. اس کی ادر ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ مین ڈائبٹیز میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹینوپیتھی آتی ہے. یہ کمپلیکیشنز میں ہے، مگر سمٹمز میں بھی یہ ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بلر ہونے لگتا ہے، دھندلا نظر آنے لگتا ہے آپ کو. مگر اس کی دوسری وجوہات جنرل برین ویکنیس بھی ہو سکتی ہے، مائگرین بھی ہو سکتا ہے، ادر ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جسٹ ڈائریکٹ آئیز کے اوپر بھی ایشو آ سکتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویکنیس ہو سکتی ہے. تو ایسے ہی یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، فیملیل ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ آئیز میں آپ کی مطلب یہ ایشو آئے، مگر یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ادھر بھی آ سکتا ہے. ایسے ہی سلو ہیلنگ آف کٹس اینڈ وونڈس، آپ کے جسم پر کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس کا ہیلنگ پروسیس، اس کا ٹھیک ہونا، زخموں کا بہتر ہونا جو ہے وہ ڈیلے کرتا ہے. یہ بھی اسپیشل سائن ہے. گو اس کی چند ایک ادر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، امیونٹی سے ریلیٹڈ اور بلڈ ڈس آرڈر سے بھی، ادر ڈیزیزز بھی ہیں. لیور اور کڈنی ایشوز بھی پرابلم کر سکتے ہیں اس میں. مگر یہ کہ مین جو ہے ڈائبٹیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کٹس اور وونڈز جو ہیں وہ لیٹ ہیل ہوتے ہیں. ایسے ہی کلر مطلب آپ کا جو ہے ڈم ہونے کا لگتا ہے، ڈسکلریشن آف کمپلیکس، ڈسکلریشن آف سکن کہہ لیں آپ اس کو. تو آپ کی جلد جو ہے جو نیچرل بیوٹی ہے وہ کھونے لگتی ہے، اس کی خوبصورتی میں کمی آنے لگتی ہے. تھوڑا سا آپ کا مطلب نیچرل خوبصورت کلر ہے تو وہ تھوڑا سا مدھم اور دھیما پڑنے لگتا ہے. آپ جو ہیں وہ بلیکش کلر کی طرف جانے لگتے ہیں. چہرے کی توانائی، خوبصورتی، حشاشیت اور بشاشیت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. یہ بھی ایک سائن ہے. گو کہ اس کی اور بھی بہت ساری بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں آپ انیمک ہیں، لیور میں چلے گئے، لیور ڈیزیز میں چلے گئے ہیں، کڈنی ڈیزیز میں چلے گئے ہیں، میڈیشنل انٹیک آپ کا اس طرح کا ہو گیا، ایکسیسو انٹیک آف میڈیسن کر رہے ہیں، یا آپ خاص طور پر کہہ لیجیے چکن کا بہت ایکسیسو یوز کرنے لگے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ جنک فوڈ پہ بہت زیادہ چلے گئے ہیں. اس سے بھی اسکن آپ کی خراب ہوتی ہے. اسپیشلی 3 اہم چیزیں کہ آپ سلیپ پوری نہیں کر رہے. آپ کے ایٹ لیسٹ 8 آورز آپ کو سونا چاہیے. سلیپنگ ڈس آرڈر جو ہے، نیند پوری نہ کرنا، واٹر انٹیک پورا نہ ہونا، یہ جو ہے یہ بھی آپ کا کلر خراب کر سکتا ہے.
اسپیشلی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور ڈائٹ بھی مطلب بے تکی کھاتے ہیں. ان ایکٹیو کہہ لیجیے ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم بس بیٹھ گئے, کھایا پیا اور لیٹ گئے. تو اس سے بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز جنم لیتی ہے. بلکہ اگر آپ اس کی کازز میں جائیں تو دا مین جو بڑی ریسرچز ہیں ورلڈ وائڈ WHO اسٹینڈرڈ مونوگرافس کے لیول پہ اور بڑی اچھی یونیورسٹیز جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اوبیسٹی اور ایسے ہی آپ کا ان ایکٹیو لائف سٹائل دو مین مطلب بیسک کازز ہیں جس کی وجہ سے آپ شوگر کے پیشنٹ بنتے ہیں. تو ہمیں اصل میں قرآن پاک نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, اور زیادتی نہ کرو. اب ایک معنی تو اس کا بظاہر علماء نے کیا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیٹ نہ بھریں یا کھانے کو ضائع نہ کریں, یہ درست ہے. مگر جو لوگ تھوڑا سائنٹیفک مائنڈ رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے دنیاوی علوم اور سائنس کا علم اور قرآن پاک اسلام کے ساتھ بھی مطلب امتزاج اور دونوں علموں سے نوازا ہے, وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو. اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کر رہے, مگر ولا تسرفو, زیادتی نہ کرو. مثال کے طور پر آپ کا جو کام ہے وہ برین ورک ہے, تو آپ ایکسیسو پراٹھے کاربوہائیڈریٹس انٹیک زیادہ کر رہے ہیں. حالانکہ اکارڈنگ ٹو یور ایکٹیویٹیز اگر آپ کا برین ورک زیادہ ہے تو آپ کو فروٹس, ویجیٹیبلز اور اسپیشلی اخروٹ, بادام, نٹس, ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا ہارڈ ورک زیادہ ہے تو پھر آپ کو کاربوہائیڈریٹس کی طرف بھی آنا چاہیے, کارب زیادہ لینے چاہیے. تو ہم بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے. اولڈ تھیوریز تھیں, ان ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, ایک سیب کھائیں ڈاکٹر کو دور بھگائیں. مگر میں جب پڑھ رہا تھا ریسرچ میں تو 10,000 کیس US میں رپورٹ ہوئے جن ماؤں نے بچوں کو دودھ اور سیب بہت زیادہ کھلایا تاکہ یہ مضبوط ہوں گے. ایکسیسو انٹیک کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے جسم پہ لمفوماز, لائپوماز بھی کہتے ہیں اس کو, دو اس کی مطلب کہہ لیجیے پروننسیشنز ہیں, تو گلٹیاں بنی. ان کے جب ایگزامن ان کے مطلب ٹیسٹ ہوئے تو ان میں کیلشیم فاسفیٹ کے بانڈ بنے ہوئے تھے, تو پتہ چلا کہ ایکسیسو انٹیک کی وجہ سے ان کے جسم میں گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں. نیوٹریشن کے کالجز وجود میں آئے, یہ ذرا پرانی بات ہے. نیوٹریشن سامنے آگے, نیوٹریشن کالجز کی ریسرچز کیا کہنے لگیں کہ وہ تھیوری نہیں, اب یہ تھیوری ہے کہ یو شوڈ ٹیک دا بیلنس ڈائٹ, آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے. تو قرآن پاک نے تو صدیوں پہلے سے ہی یہ بات کر دی ہے, کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, زیادتی نہ کرو. جب آپ کسی بھی چیز کی زیادتی کریں گے اپنے ساتھ تو پھر آپ کے اندر بھی زیادتی ہونے لگے گی. چونکہ اللہ ایوری 3 months کے اوپر آل ٹائپ آف ویجیٹیبل اینڈ فروٹس کو چینج کر رہا ہوتا ہے. تو موسمی تغیر و تبدل کے مطابق قدرت کے قریب ترین رہیں, فریش چیزوں کو کھائیں. سلیکٹو, یا تو آپ چکن پہ چلے گئے, یا آپ مایونیز پہ, چکن چیز پہ, یا پھر آپ پیزاز پہ چلے گئے, بس اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پرابلمس ہوں گے. اوبیسٹی بھی آئے گی اور آپ سست اور کاہل بھی ہوں گے. یہ سستی, کاہلی, یہ بھی ایک مین سائن ہے, سمٹم ہے یہ بھی شوگر کا, کہ آپ کے اندر لیتھارجی ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ بیلنس ڈائٹ لے نہیں رہے اور ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے, آپ صبح صبح نکل نہیں رہے, واک کر نہیں رہے ہیں. اسلام میں جو نماز مردوں کو حکم دیا کہ مسجد جائیں, اسلام ایک بہترین انداز سے انسان کو ایک پرامن, پرسکون اور حشاش بشاش لائف کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. اللہ پاک تو اصول دے رہے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. ایسے کام مت کرو جن کی وجہ سے, چاہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہو, چاہے وہ آپ کا ڈائٹری انٹیک میں ہو, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں, آپ کی صحت میں خرابی آ سکتی ہے. تو آپ کا وجود جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بہترین امانت ہے, تو اس امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.